کرم میں امن کے لیے سیز فائر ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے قبائلی عمائدین سے اپیل کر دی۔ کرم کی صورتحال پر علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، حکومتی وفد نے ویڈیو لنک کے ذریعے رپورٹ پیش کی۔ عمائدین کی تجاویز اور مطالبات سے حکومت کو آگاہ کر دیا گیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں، سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ حکومت علاقہ عمائدین کی تجاویز کی روشنی میں لاہ عمل طے کرے گی۔ کرم میں امن کے لیے تمام دستیاب آپشن بروئے کار لائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ تمام تعریف رب کی اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ السلام علیکم۔ آج بالخصوص جنوبی اضلاع اور پورے پاکستان کے لیے سب سے پہلے بھرپور مذمت جو بگن میں ہوا، معصوم بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوا کل کچا پخ میں، اس کے حوالے سے ایک ٹیم ہمارے منسٹر آف لاء ایڈوکیٹ آفتاب عالم صاحب، ان کے ساتھ چیف سیکرٹری، ان کے ساتھ آئی جی، ڈی آئی جی کوہاٹ، کمشنر کوہاٹ یہ اور چیف سیکرٹری کے پی کے، یہ سارے اس وقت پارا چنار میں ہیں۔ دوسری یہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی پی او صاحب، ہمارے ساتھ متعلقہ ایم پی اے شفیع جان صاحب، ان کے فوکل پرسن آفتاب عالم صاحب کے فوکل پرسن ہدایت اللہ صاحب، ہمارے ڈپٹی سیکرٹری پی ٹی آئی کے پی کے سلمان شنواری صاحب۔ آج ہم یہاں پہ ڈپٹی کمشنر آفس میں بیٹھے ہیں۔ دونوں فریقین سے بات ہوئی، اہل تشیع سے بھی اور اہل سنت سے بھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، ہم سارے مسلمان ہیں۔ مین مقصد یہ ہے امن، اور امن کے حوالے سے نہ صرف یہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، دونوں فریقین بھی ایک پیج پہ ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جو بگن میں ہوا اس کا مداوع بنا جا سکے، اور آئندہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ اس حوالے سے ہم چاہے وفاق، چاہے صوبہ، چاہے لا انفورسنگ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول آرم فورسز، تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی یہ میسج ہے کہ اس ٹائم امن کو برقرار کرنا ہماری پہلی پرائورٹی ہے۔ اس کے بعد دوسری پرائورٹی جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو مثالی کیفر کردار تک پہنچانا۔ تیسری ہماری جو پرائورٹی ہے کہ ہم نے کسی بھی جو بھی کمیونیکیشن لنک روڈز ہیں جو بھی ہیں، کسی کو روکا نہ جائے، کسی کی تذلیل کا سبب نہ بنا جائے۔ تو ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب فریقین کے ساتھ الحمدللہ ان ٹچ ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ امن، ہماری بات امن سے شروع ہو کے امن پہ ختم، کیونکہ کسی کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے۔ اب میں شفیع جان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ شہریار افریدی صاحب کی سربراہی میں سب سے پہلے پڑا چنار میں جو ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کے لحاظ سے آج کوہاٹ کے ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں ڈی پی او صاحب بھی تھے، شہریار افریدی صاحب بھی تھے، ڈی سی صاحب بھی تھے، اور جو ہمارے اہل تشیع اور اہل سنت کے مشران تھے دونوں موجود تھے۔ دونوں مشرانوں کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، اور دونوں کا میسج صرف امن ہے۔ اس کے لحاظ سے کچھ میجرمنٹس بھی لیے گئے، دونوں مشران سے میٹنگز بھی ہوئی، اور انشاءاللہ جس طرح کوہاٹ میں امن قائم ہے اس طرح پورے ساؤتھ ریجن میں امن قائم ہوگا۔ اور جو پڑا چنار کے واقعہ وہاں پہ لا منسٹر اس وقت ہمارے موجود ہے، انشاءاللہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے، ڈی آئی جی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے جس طرح امن سے کوہاٹ ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، اس طرح یہاں پہ امن قائم رہے گا، اور امن ہی واحد راستہ ہے ہر چیز کی آگے بڑھنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کوہاٹ میں یہ امن ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ امن برقرار رکھے گا۔ یہاں پر بسنے والے مشران سے ہماری کافی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سارے مشران، سیاسی عمائدین، سول ایڈمنسٹریشن سارے ایک پیج پہ ہیں، اور ہم کوہاٹ کے امن کو برقرار رکھیں گے، اور کہیں سے بھی کوہاٹ کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو عبرتناک سزا دے دیں گے۔ کسی بھی صورت میں ہم کوہاٹ کے امن کو خراب کرنے نہیں دے دیں گے۔ کوہاٹ کے مشران نے، کوہاٹ کے علماء کرام نے، کوہاٹ کے سیاسی عمائدین نے اس کو برقرار رکھنے میں کافی کردار ادا کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہے، اور
اور اعتماد ہے کہ ہم کسی کو بھی اس امن کو خراب کرنے نہیں دیں گے. تھینک یو سو مچ. آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں پہ جو بھی ہے، چاہے شہر میں ہے، چاہے وہ کسی ہنگو روڈ ہے، پشاور روڈ ہے، پنڈی روڈ ہے، بنو روڈ ہے، جتنی بھی آرٹریز ہیں ان اور پھر اندرون شہر، ہم سب نے امن کے لیے کوشش کرنی ہے. ہم نے امن کا پیغام پہنچانا ہے اور ہم نے اپنی گرد و نواح پہ نظر بھی رکھنی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو امن کے دشمن ہیں، جو ہماری بنیاد کے دشمن ہیں، کہیں وہ لوگ کوئی ایسی سوچ نہ اپنا لے جس سے ہمیں نقصان ہو. ہماری خواہش ہے کہ اللہ پاک غیبی خزانوں سے ہمیں امن عطا کرے اور یہ علاقہ امن کا گہوارہ بنے. پاکستان زندہ باد، آپ سب زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت پاڑا چنار سے بات کر رہا ہوں. ابھی پتہ چلا ہے کہ پاکستانی میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جب ہم پاڑا چنار کی کرم ڈسٹرکٹ کی طرف آ رہے تھے تو ہمارے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی گئی ہے. میں اس قسم کی بے بنیاد خبروں کی تردید کرتا ہوں. بڑے خیریت سے ہم سفر کر کے پاڑا چنار پہنچے اور یہاں مختلف جو قبائلی عمائدین ہیں، مشران ہیں، ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انتظامیہ کے تمام افسران ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھ وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم صاحب بھی موجود ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا بھی موجود ہیں، ساجد توری صاحب سابق MNA بھی ہیں. ہمیں بالکل خیریت سے پہنچے ہیں اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بے بنیاد خبریں جو ہیں وہ میڈیا پہ نہیں چلنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہنگو میں ہوں. یہ پورا علاقہ جو خاص طور پر ہمارے KPK کا وہ خطہ ہے کہ جو ہنگو اور ہنگو سے پارا چنار تک خاص طور پر، اور پھر عام طور پر پورا KPK، اور پھر یوں تو پورا پاکستان اس وقت بدامنی اور معاش کی خرابی اور امن و امان کے مسائل کا شکار ہے. لیکن میں اس وقت یہاں سے پورے پاکستان کے شہریوں سے، سول سوسائٹی سے، صحافیوں سے، سیاستدانوں سے اور انسانوں سے بات کر رہا ہوں کہ 1 مہینے سے پارا چنار کا راستہ بند ہے. ایک دن کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، کچھ دیر کو کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. اور رستے میں جو حالات ہیں وہ یہاں کے لوگ زیادہ اسے محسوس کر رہے ہیں، ورنہ تھوڑی سی توجہ دی جائے تو تمام پاکستان، مجھے گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے. ہماری سوشل میڈیا جو ٹیمیں ہیں، جو TV چینلز ہیں، جو صحافی برادری ہے، کہ آپ اس مسئلے کو اہمیت دیں، آپ لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہا ہے پاکستانی شہریوں کے ساتھ. اور جگہ بھی وہ ہے کہ جو آپ کا بارڈر، آپ کا سرحدی علاقہ ہے، یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ سرحدی علاقہ غیر محفوظ ہو تو پورا پاکستان متاثر ہو سکتا ہے. یہاں مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ شہریوں کا ہے. یعنی ہم پاکستان کی ریاست سے، حکومت سے پاکستانی شہریوں کی بقا، ان کی حفاظت، ان کا معاش، ان کی تعلیم، ان کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بچے، عورتیں بیمار ہاسپٹلوں میں، اسکولوں میں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، کون اس کا جواب دہ ہے؟ یہاں کوئی ہے جو ہمیں جواب دے؟ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت ہمیں جواب دہ ہے؟ انہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، اس ملک میں اور اس خطے کے اندر؟ میں اپیل کروں گا شہریوں سے کہ آواز اٹھائیں بھرپور، اور ان مظلوموں کا، ان غریبوں کا، ان در حقیقت سرحد کے محافظوں کا، اور ایک اعتبار سے ان ہمت والوں کا، ان بہادروں کا، ان شجاعوں کا اور ان مردوں کا مقابلہ جو دشمن تنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں غور کیا جائے. اور اس ملک میں تمام شہری اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور پارا چنار کے مومنین اور مسلمین اور اس خطے میں بسنے والوں کا ساتھ دیں. پاکستانی شہریوں کا مسئلہ ہے، محب وطنوں کا مسئلہ ہے، پاکستان کے محافظوں کا مسئلہ ہے. اپیل کر رہا ہوں پاکستان کے تمام شہریوں سے کہ وہ پارا چنار کی طرف توجہ کریں. إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
یزید نسل یزید قوم یزید نعرہ حیدری بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں پارا چنار پاکستان کا ایک شہری اور ایک باشندہ ہوں. کور کمانڈر صاحب، بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب، ACDC صاحب، کمشنر صاحب، آپ سب کو میں مفتی جعفر حسین کی تاریخ تھوڑی یاد دلوانا چاہتا ہوں. صدر ضیاء الحق کا دور تھا. اس نے پورے پاکستان میں شیعہ کو اقلیتی کی طور پر اجاگر کیا، مگر مفتی جعفر حسین عارف حسین الحسینی کی قیادت میں پورے پاکستان سے جتنے بھی 14 معصومین، 12 امام، پنجتن پاک اور اہل بیت کے چاہنے والے تھے، سب کے سب نکل آئے اور پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ لگا لیا. اس کے بعد ضیاء الحق سرخم تسلیم ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ اقلیتی نہیں ہو، آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں آپ کو فرمان دیے جائیں گے. میں گورنمنٹ سے اور کور کمانڈر صاحب اور آرمی چیف صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را یہ پارا چنار پاکستان کا حصہ ہے، اس کو کمپلیٹلی پاکستانی شہری کے برابر حقوق دیے جائیں. معاہدے جو ہم نے ہزاروں معاہدے کیے ہیں، جس پہ اہل سنت اہل تشیع دونوں راضی ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، جس کا نام مری معاہدہ ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے، مزید کیا جرگی کر رہے ہو؟ اور یہ ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یقین کرو، میں ادھر سے جاتی ہوئے اسمبلی میں یہ بات کی تھی کہ پارا چنار کے حالات ایسے ہیں کہ ادھر کسی کو امن نہیں چاہیے. میں جاؤں گا تو یہ لڑائی کریں گے کیونکہ میں امن لے کر جا رہا ہوں. اگلے دن جو کچھ ہوا آپ لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو مارا گیا، سیکیورٹی والے دیکھتے رہے ہیں، لوگوں کو مارا گیا. اسی طرح کنوائے کی صورت میں جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا ہفتہ 10 دن میں نے کوئی نہیں چھوڑا، کوئی فورم نہیں چھوڑا، سب سے ملا ہوں. میں نے IGFC سے بات کر لی پشاور میں، بلیاسار قلعہ میں، جو باتیں میں نے کر لی اس کے جواب میں اس کی الفاظ ہیں. ہم چونکہ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں گئے تھے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں، ہم تقریباً 95 بندے ہم تھے، جس میں پاکستان کی پورے علاقوں سے بندے تھے، جنرل بھی تھے، IGs بھی تھے، DIGs، پارلیمنٹیرین 40-50 پارلیمنٹیرین تھے. میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈالر لے کے لوگوں کو مروا رہے ہیں. میں نے جواب دے دیا، میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ جواب دے دیا